السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ آج 14واں دن ہے اور ابھی تک ایران اور اسرائیل کی جنگ اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی اور مسلسل حملوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج یوم القدس تھا اور دنیا بھر میں بالخصوص ایران اور پاکستان میں آج فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں اور اسی دن اسرائیل کی جانب سے 200 کے قریب فضائی حملے کیے گئے ایران کے اوپر، جبکہ ایران کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یوم القدس کے اوپر اسرائیل کو نشانہ بنایا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے پوری دنیا کے اندر معاشی اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تیل کی قیمتیں مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں اور اب نئے ہرمزد میں ایک ٹینشن کی صورتحال ہے اور اب روس کو تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ دنیا کے اندر جو تیل کی ایک کمی اور تیل کی وجہ سے مختلف اشیاء کی جو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اس میں سٹیبلٹی آ سکے۔ ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینیٹر جناب بہرامند تنگی صاحب موجود ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے نصرت واحد صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، جبکہ بین الاقوامی امور کے ماہر باسم رضا صاحب ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ باسم صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ آغاز کرتا ہوں کہ اس وقت جنگ کی صورتحال کہا یہ جا رہا تھا کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، کوئی سفارتی سطح پر کچھ ممالک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور جنگ کے اندر کچھ کمی آئے گی، لیکن ہر لمحہ ہم جنگ کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا کچھ دنیا اس جانب توجہ دینے کو تیار نہیں ہے یا دونوں جو فریق ہیں جنگ کے وہ دنیا کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اس وقت؟ بہت شکریہ اعظم صاحب مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ جنگ نہ رکنے کی جو وجوہات ہیں ان میں دو یہاں پر محرکات ہیں کہ جو کار فرما ہیں۔ پہلا جو ایلیمنٹ ہے، جو پہلا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی اور امریکن سائیڈ ہے وہاں پر سٹیک ہولڈرز دو انڈیپینڈنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا، میں زیادہ تمہید میں نہیں جاتا لیکن اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہسٹوریکلی یونائٹڈ اسٹیٹس نے کبھی بھی کسی ایسی اسٹیٹ کے ساتھ مل کر وار ویج نہیں کی کہ جو ڈیسیجن میکنگ خود کر سکے۔ یہ پہلی بار امریکنز کے ورلڈ وار ون کے بعد، برٹش کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی اسٹیٹ امریکہ کی الائنس میں موجود ہے کسی وار میں کہ جو ایکچولی ڈیسیجن میکنگ خود کر رہی ہے۔ اب مسائل یہاں پر یہ ہوتے ہیں کہ امریکنز کے ساتھ عمان کے تھرو بات کی جاتی ہے، امریکنز کے ساتھ اور ملٹیپل راؤٹس کے تھرو بات کی جاتی ہے، ایون رشینز انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہ کوئی رول پلے کریں پیس میکنگ کا، لیکن درمیان میں ایشوز یہاں پر یہ آئیں گے کہ اگر امریکنز وار ویجنگ کو سلو کرتے ہیں تو اسرائیل دوبارہ سے تیز کر دیتا ہے۔ کل جو ہم نے نیتن یاہو صاحب کی ویڈیو دیکھی کہ جس میں وہ ذکر کر رہے ہیں مسایہ کی کمنگ کا، سو وہاں پر جا کر ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جہاں یہاں پر جو جنگ کے کور آبجیکٹیوز تھے وہ نہ تو ایران کا رجیم چینج تھا، نہ تو وہ ایران کے اندر کوئی نئی رجیم لانا تھا، نہ ہی ان کے کوئی نیوکلیئر ویپنز کو تباہ کرنا تھا، نہ کوئی میزل سسٹم کو کرنا تھا، بلکہ وہ ایک ریلیجیس ریزن ہے۔ اور یہ نیتن یاہو صاحب کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، ایوری ون کین ایکچولی سی دوز۔ سو مسائل یہاں پر یہ ہیں کہ ایک تو جو آبجیکٹو آف وار وہ کلیئرلی ڈیفائن نہیں تھا، اور وہ جب ہمیں پتہ لگا دیٹس اے ریلیجیس وار کے کیس میں آپ کس طرح سے روک سکتے ہیں، آئی ہیو نو پاسبل آئیڈیا کہ کس طرح کی ڈپلومیسی یہاں پر کام کرے گی۔ اور دوسری چیز سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پر ملٹیپل فیکٹر، ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ایک پیج پر لانا از ویری ڈیفیکلٹ۔ ہاں، جہاں تک بات ہے گلف اسٹیٹس کی اور جی سی سی اسٹیٹس کی اور ایران اور ان کے درمیان ٹینشنز کی، اس میں پاکستان نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور آپ نے اس چیز کو نوٹس بھی کیا ہوگا کافی حد تک کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ٹینشنز جو ہیں اس کو پہلے سے کافی حد تک ریڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باقی اسٹیٹس کے کیس میں ابھی بھی کچھ مسائل موجود ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ وہاں پر بھی کچھ بہتری آئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تنگی صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی جو ٹرمپ صاحب کا ایک انہوں نے جو بیانیہ انہوں نے دہرایا کہ یہ مذہبی جنگ ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ متحد ہو چکے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اور ٹرمپ صاحب کا ایک پچھلے دنوں ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے بات بھی کی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نفرت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں۔
اگر دوسری جانب اس کو مذہبی جنگ قرار دیا جا رہا ہے تو مسلمان ممالک جو اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اگر یہ مذہبی جنگ ہے تو انہوں نے کس سائیڈ پہ کھڑے ہونا چاہیے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اعظم چودھری صاحب۔ میں اس جنگ کو مذہبی جنگ نہیں کہوں گا اور نہ یہ مذہبی جنگ ہے۔ دیکھیے، جب سے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پہ حملے کرنے کی کوشش کی تو جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکہ نے ریجیم چینج کی بات کی تھی، اور اس نے کہا کہ ہم ایرانی عوام کو آزادی دلائیں گے۔ تو یہ جنگ صرف ریجیم چینج کے لیے ہے، باقی اگر نیوکلیئر پروگرام کے لیے بات کی یا کچھ اور بات کرتے ہیں یا مذہبی جنگ کی بات کرتے، یہ بالکل میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ صرف یہ جنگ ہے ایران میں ریجیم چینج کے لیے، تاکہ یہاں پر اس کی مرضی کی حکومت آ جائے اور اس کے بقول امریکہ کی کہ عوام کو ہم نے آزادی دلا دی۔ جہاں تک میں اس وقت جو تین چیزیں بہت اہم ہے، میں پہلے دن کے جنگ جب چڑھ گئی اور ایران یہ جو انڈیا اور اسرائیل کی گٹھ جوڑ سے جب خطے کو جنگ نے لپیٹ میں لیا، تو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے، ڈپلومیٹک طریقے سے، نہ کہ یہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہے وہاں پہ امریکن بیس پہ ہڈوں پہ وہ حملے کرے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ وہ ڈپلومیٹک طریقے سے یہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کی ہمدردی حاصل کرے، نہ کہ جب دنیا کہتی ہے کہ نیتن یاہو کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑے، تو ان کو یہ موقع نہ دے کہ وہ یہ کہے کہ ابھی مطلب کہ میری وجہ سے یا ہم نے مسلمان ممالک کو آپس میں لڑایا، تو اس کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے، بلکہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اور اس اچھا، میں نے تیسری بات جو کی ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے کردار کے بارے میں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب پہ ہیں، اور اس کا جو کردار ہوگا یہ بہت کنسٹرکٹیو ہوگا۔ اور پاکستان کے ساتھ چائنا، رشیا، ترکیہ اور سعودی عرب، اگر یہ پانچ ممالک مل کے تو اس جنگ کو نہ صرف ختم کروا سکتے ہیں، جو کہ اسلامی ممالک ہے ان کے ایک مضبوط طریقے سے ان کے آپس میں ایک اتحاد بنا سکتے ہیں۔ تو میں اس کو مذہبی جنگ نہیں کہتا ہوں، اور نہ اس کو میں تیسری عالمی جنگ کی طرف جانا کہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول بہت کنسٹرکٹیو اچھا، ہے، اس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں تنگی صاحب، اسی میں جو کل ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کی سعودی عرب کا دورہ اور وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی کیا امپورٹنس تھی اور اس کا کیا نیٹ شل کیا ہے کہ ان ملاقاتوں کے بعد کیا فیصلے کچھ آپ کے علم میں آئے ہوں گے؟ دیکھیے اعظم چودھری صاحب، جو سعودیہ کا وزٹ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شہباز شریف صاحب کی، آپ دیکھیں کہ جب بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر یا فوج کا سربراہ کسی ملک جاتے ہیں تو وہ روٹین کے یونیفارم میں جاتے ہیں، وہ جنگی لباس میں بیٹھ کر ایک میسج دیا وہاں پر سعودی عرب کو بھی کہ دفاعی جو ہمارے ایگریمنٹس ہے، جو معاہدے ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کنٹریز کو بھی جو کہ اسلامی ممالک کے خلاف ہے یا ایران کے خلاف ہے یا ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک میسج، بہت بڑا میسج ہے اس میٹنگ سے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب سعودی عرب میں اس کے ایران کے حملے ہو چکے تھے تو اسی دن پاکستان نے اور پھر مارشل عاصم منیر نے، وزیر اعظم نے سعودی عرب سے بات کی، اور پھر سعودی عرب کا جو میسج تھا وہ ایران کے پہنچا دیا کہ سعودی عرب کا جو زمین ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ تو اس نے پھر یہ شورٹی دی کہ ہم بھی کوئی حملہ نہیں کریں گے، اور پھر تقریباً 8ویں دن ایران کی صدر نے معافی بھی مانگ لی اور اس نے ان کنٹریز پہ حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا رول، پھر مارشل عاصم منیر صاحب کا رول بہت اہم ہے، لیکن اس میں ایران اگر چاہے تو یہ اپنے جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں ان کی مورلی سپورٹ،
ان کا پروفیشنل سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اسرائیل کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، ہم نہیں نہ دیں تاکہ وہ یہ کہیں کہ ابھی ہم نے تمام اسلامی ممالک کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور مطلب کہ ابھی وہ جنگ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ٹیبل ٹاکس کی ضرورت ہے، مشاورت کی ضرورت ہے، ڈپلومیٹک طریقے سے، پولیٹیکل طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے. اور میں انشاءاللہ آپ کو اعظم چودھری صاحب آپ کے ٹاک شو کے آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہوں گا کہ یہ نہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، بلکہ پاکستان ایک بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ میز پہ آ کے مذاکرات کے ذریعے ان ایشوز کو ریزالو کریں گے. اللہ کرے کہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے اور یہ جنگ جو ہے یہ تیسری عالمی جنگ کی جانب نہ جائے اور یہیں پہ رک جائے. نصرت صاحبہ، ایک جانب ٹرمپ صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو ایسا سبق سکھائیں گے اسرائیل اور امریکہ کو کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جنگ کے جیتنے کے دعوے کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا یہ ہے، جس طرح ابھی تنگی صاحب نے بتایا کہ پاکستان کا جو رول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان اپنا کس طرح امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے؟ کیونکہ جو کمبیٹ یونیفارم کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل وہاں بیٹھے تھے، کیا اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم تمام اسلامی ممالک کے ساتھ ہیں یا صرف سعودی عرب کے ساتھ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو چنے چبوا دیے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ لوگ اپنی تمام مسلمان ملکوں میں اپنی آرمی کا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اڈے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہاں سے کریں گے جو بھی کارروائی ایران کو تباہ برباد کر دیں گے. ان کو ایران کی پلاننگ کا ہی نہیں اندازہ ہوا کہ ایران نے اندر ہی اندر پچھلے ظاہر 10 سال سے زیادہ ہو گئے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے بھی تھوڑی 12 دن کی جنگ ہوئی تھی. تو اب جب ان لوگوں نے حملہ کیا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران ریٹیلیٹ کس طرح کرے گا. اس نے جب ریٹیلیشن کرنی شروع کی، اس نے کسی آبادی کو نہیں مارا، کسی اس طرح کی چیز کو نہیں مارا، صرف وہ جو آرمی کی انسٹالمنٹس تھی وہاں پہ اس نے کیا، اور امریکنز کے اوپر کیا. جب پتہ چلا کہ امریکنز کو اڈے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ کسی ہوٹل میں ہیں یا کسی بھی جگہ پہ، تو وہاں پہ کیا اس نے، جس سے ان کی بالکل جسے کہتے ہیں نا جتنے مرضی یہ کر لیں کہ یہ جیت گئے یا فلاں فلاں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر سارے جیسس کرائسٹ کے فالوورز جو تھے وہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے اور جی دعائیں دے رہے تھے ان کو. تو امریکہ تو ملک ہی یہ والا نہیں ہے جہاں پہ اسلام کسی بھی مذہب کی بات ہو. وہاں پہ تو اس طرح کا تھا ہی نہیں کہ ہم کسی مذہب کو لے کے آگے چلیں گے. وہاں پہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں انسانیت کے لیے کر رہے ہیں یا انسانیت کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے یہ والی چیز کی، یہ کیوں کی؟ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم جیسس کرائسٹ کو لے آئے بیچ میں، ہم تو اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسری بات ہی نہیں کرتے، اور ایران تو ویسے ہی بہت زیادہ اس طرف ہے. تو یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے، انڈر پریشر کرنے کے لیے تھا. دوسرا یہ کہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، کیا ان لوگوں نے سوچا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا جب وہ اپنے اڈے دے رہے تھے، جب اپنی زمین دے رہے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک پرائم منسٹر تھا جس نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، جس کی وجہ سے ہم آج تک بچے ہوئے ہیں، ہمارے پر بھی حملے ہو جاتے. تو صحیح ہو گیا. جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایران جو کچھ بھی چاہ رہا ہے، آپ پلیز اپنی باری پہ بول لیجیے گا، ایران جو کچھ بھی چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور اسرائیل، آپ دیکھیں اسرائیل سے ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں لوگ نہ صرف رو رہے ہیں، ایک تو خیر وہ فوراً انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں اور خوشامد کر رہے ہیں اور معافیا مانگ رہے ہیں کہ ایران سے کہ ہمیں اور مت مارو تم. جبکہ ایران میں ان کے بم پھڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسے اوپر کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز صرف مسلمانوں میں ہی ہو سکتی ہے کہ ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا. ظاہر ہے ہم تو مر جائیں تو شہید اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا بالکل. مسلمان اصل میں جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں نا وہ سب غلط کہہ رہے ہیں. جذبہ ایمانی سے مسلمان جذبہ ایمانی سے لڑتے ہیں. اور یہ بریگیڈیئر اپنا غفار ڈار صاحب، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی جنگ کے اندر ہمیں جو یہود ہیں ان کی جانب سے بھی دعائیں اور آہو پکار نظر آ رہی ہے، اور جو نصارہ ہیں ان میں بھی ہمیں دعائیں کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں. جبکہ قرآن میں ہے کہ ان کے اوپر کبھی آپ دوست نہیں بن سکتے. جبکہ فلسطین کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا،
وہ وہاں پہ پکار رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن پوری دنیا نے اس جانب توجہ نہیں دی. ہولوکاسٹ کے بعد ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر وہ چیخو پکار ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کیونکہ اس کے دفاعی امور کی مہارت رکھتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ اس قسم کی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ کون سا پلڑا بھاری ہے اور یہ جنگ کس جانب جا رہی ہے آگے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے ریزسٹنس دی ہے امریکہ اور اسرائیل کے اٹیکس پر، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، کلیکٹیو ملٹری کیپیبلٹی امریکہ اور اسرائیل کی، وہ ایران سے زیادہ ہے. اور اگر یہ وار سسٹین ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ایران اس وار کو پرولونگ کرتا ہے، تو پھر جس کی ملٹری کیپیبلٹی زیادہ ہے اس سائڈ کے جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. ابھی جو ایران سسٹین کر رہا ہے وار کو، وہ ایسمیٹری تو ہے، لیکن ایران جو ہے وہ اپنے میزائل اور ڈرون کیپیبلٹی سے کر رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی ملٹری کیپیبلٹی کا سینٹر آف گریویٹی ہے. اور اس کے اوپر اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے اپنے جو ایئر سٹرائک کر رہے ہیں ان کا فوکس رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ میزائل لانچرز کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میزائل کی فیکٹریز جو ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو چھوٹی فیکٹریز جو کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پرزے وغیرہ بنانے میں میزائل کے، ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں. اور یہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ اتنا ایفیکٹو ہو گیا ہوا ہے کہ ہم ایکوریٹ ٹارگٹ ایکوزیشن اور انگیجمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اس سے یعنی کہ they claim that they are taking a heavy cost of Iran's military capability. ابھی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایران ابھی تک تو سسٹین کر رہا ہے، لیکن جو رپورٹس جو کہ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے، امریکن جو ان کے سیکرٹری وار ہیں ہیکسٹریٹ اور ان کے جو چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہے، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو ایران کی میزائل لانچنگ کیپیبلٹی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو 90% ڈسٹرائے کر دیا ہے. اس طرح جو ڈرون کیپیبلٹی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے 86% اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وار پرولونگ ہوئی تو اس میں ایران کے لیے پرابلم ہوگا. ایز آف ناؤ ڈیفینیٹلی انہوں نے ایران کو اس حد تک ڈسٹرائے کر دیا ہے، آلدو رپورٹس تو نہیں آ رہی، لیکن جتنی ایئر ایفرٹ جو ہے امریکہ اور اسرائیل انہوں نے فوکس کی ہوئی ہے ایران کے اوپر، اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایران کی جو انفراسٹرکچر کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، جو اس کی ملٹری کیپیبلٹی کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، جو اس کی دوسری سیوک اور وار فائٹنگ کیپیبلٹی کی اور فیسلٹیز کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ ایران کو کم از کم انہوں نے 30 سے 35 سال پیچھے جو ہے پھینک دیا ہے. اور اتنی ایفرٹ چاہیے ہوگی اس وار کے بعد ایران کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے. تو ہم ایک میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی جذباتی انالیسس کر رہے ہیں یا اس انالیسس کو مذہبی رنگ دیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو مٹیریل کے اوپر بھی رکھ کے، مٹیریل کیپیبلٹی کے اوپر رکھ کے بھی فوکس کرنا چاہیے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایران کی اسٹریٹجی ہے جس میں وہ گلف کنٹریز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں یہ ایران کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ جنگ جو وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے مڈل ایسٹ کے مختلف ملکوں میں لڑ رہا تھا، سیریا میں لڑ رہا تھا، لیبنان میں، فلسطین میں یا یمن میں، وہ اس جنگ نے الٹیمیٹلی ایران کے گھر پہ آنا تھا. یہ بات جو ہے یہ ایران کے اسٹریٹجسٹ کو، ایران کی لیڈرشپ کو کلیئر ہونی چاہیے تھی کہ ہم جہاں بھی جنگ لڑیں الٹیمیٹلی اس جنگ نے ہمارے گھر میں آنا ہوتا ہے. اور وہ جنگ آ گئی ہے اور اس جنگ کو ایران لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے ایران دوسروں کو لڑا کے خود اوائڈ کر رہا تھا، اب یہ ایران کو خود لڑنی پڑے گی. اور ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ ایک سپر پاور ہے، ایک ریجنل پاور ہے، تو اس کی اپنی ایک کاسٹ ہے جو بریگیڈیئر صاحب میری عرض سنیں. یہ کیونکہ آپ نے ابھی فرمایا
کہ گلف کے اوپر اس کو حملے نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن گلف کے اندر ایران کے ہر طرف امریکہ نے وہاں پہ اپنے اڈے بنا رکھے ہیں، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان اڈوں سے ہمارے اوپر اگر کوئی اٹیک کیا گیا تو ہم کاؤنٹر اٹیک ضرور کریں گے اس ملک کے ان اڈوں کے اوپر. تو کیا کسی کی جانب سے حملہ کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے، یہ غلط ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اڈوں کے اوپر سے ایران کے اوپر اٹیک نہیں ہوئے. جو ایران کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں وہ گلف ریجن سے آؤٹ سائڈ جو ملٹری ایسٹس ہیں، جو ملٹری بلڈ اپ کی تھی امریکہ نے اور پھر جو اسرائیل میں ہیں، وہاں سے پرائمریلی اٹیک ہو رہے ہیں. ان جگہوں سے اٹیک جو ہیں وہ ایز سچ نہیں ہوئے. اور دیکھیں، ایران نے صرف ان کے جو بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا. ایران تو جو سیوک انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. اور اس میں جو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حالانکہ حمایت کر رہا ہے ایران کی بڑی، اور یو این میں بھی جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس میں پاکستان نے اس ریزولوشن کے حق میں ووٹ دیا ہے جس میں ایران کے اوپر اٹیک کی کنڈمنیشن کی گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان تو یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ ایران اور جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کے بیچ میں کوئی جنگ نہ شروع ہو جائے یا کوئی ملٹری کانفلکٹ چلے نہ شروع ہو جائے. باسم صاحب کو شامل کرتے ہیں، وہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں بین الاقوامی امور کے اوپر. باسم صاحب، ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ ایران کا بہت نقصان ہوا، بلا شبہ نقصان ہوا. کیا ایران کا اس حد تک نقصان ہو چکا ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ابھی بھی کہ وہ انہوں نے شرائط رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ بندی کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے ایران کے آئینی حقوق ان کو تسلیم کیا جائے. دوسرا، جنگ کے دوران ایران کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، ہرجانہ ادا کیا جائے. تیسرا، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی گارنٹیاں درمیان میں آئیں کہ آئندہ دوبارہ ایران کے خلاف اس قسم کی جارحیت نہ ہو. اگر ایک ملک اتنا واقعی اس کا نقصان پہنچ چکا ہو تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ شرائط رکھ دے جنگ بندی کے لیے؟ اس کوسچن میں اس سے پہلے یہ ایک دو پوائنٹس ہیں کہ جن کو میں کلیریفائی کر دینا چاہوں. سینیٹر صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ، ڈپلومیسی کا جو معاملہ تھا، مذاکرات کا جو معاملہ تھا، مذاکرات کے 5 دورے جاری تھے ایران کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اور مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا تھا. اب یہ چیز پچھلے سال 12 ڈے وار کے دوران بھی ہوئی اور یہ اس سال دوبارہ ہوئی. سو جب یہ چیز دوبارہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اسٹیٹ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گی، ایرانین اسٹیٹ، امریکنز پہ نہ ہی اسرائیلیز کے اوپر مذاکرات کے لیے. تو یہاں پر ایک تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے، اور میرے مطابق پاکستان ایک بہت اچھی تھرڈ پارٹی ہو سکتا ہے یہاں پر. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہاں سے حملہ نہیں کیا گیا تھا. دیر از اے ریکارڈڈ فیکٹ کہ ہائی مارس میزل سسٹم جو کویت میں ڈپلائڈ تھا، اس نے وہاں سے میزلز اٹیک کیا ایران کے اوپر، اور جو کہ ریکارڈڈ بھی ہے، اور وہ اوسٹ کے اوپر ملٹیپل جگہوں کے اوپر یہ ڈیٹیل موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایرانین جو ملٹری کیپیبلٹیز کی آپ بات کریں، دیکھیں اس وقت ایران جس پوزیشن میں موجود ہے وہاں پر اس کے لیے یہ چیز اسرٹ کرنا کہ یہ جو باقی تمام ممالک ہیں اس کے اوپر کس انداز سے حملہ کرتے ہیں، وہ ایک بڑے سمپل انداز سے ہے، کیوس مچا دینا ہے. آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے کاسٹ آف وار کو بڑھا دینا ہے. ایران اس وقت اس بیسس کے اوپر اپنے جو کارڈز ہیں ان کو پلے نہیں کر رہا کہ کیا ایران جنگ جیتے گا یا نہیں جیتے گا. ہم جانتے ہیں کہ ایران کے اندر انٹائر کمپلیٹ ڈیوسٹیشن ہو چکی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ہو چکی ہے. لیکن ایرانینز کا گول اس وقت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ جیتنا ہے. ایرانینز کا گول یہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امریکنز کیا اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں رجیم چینج کا؟ بالکل نہیں. کیا امریکنز بوٹس آن گراؤنڈ آ کر یہاں پہ ایک پریکٹیکلی ایک رجیم چینج کر کے ایک نیا گورننس آرڈر امپلیمنٹ کر سکتے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ایرانینز یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس کی کتنی پروبیبلٹی ہے وہ بھی بہت کم ہے. سو ایرانینز کے پاس اس وقت جو نیگوشیٹ کرنے کے لیے، لیوریج کرنے کے لیے موجود ہے وہ ہے انفلکٹنگ ڈیمیج. اتنا ڈیمیج انفلکٹ کر دیجئے اسرائیل کے اوپر اور نیبرنگ امریکن بیسز کے اوپر کہ امریکنز کو الٹیمیٹلی ٹیبل کے اوپر آنا پڑے، اور الٹیمیٹلی ٹیبل کے اوپر آ کر پھر تب وہاں پر یہ بات نیگوشیٹ کی جائے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر ان کی ڈیمانڈز کی بات ہے تو نیگوسیشنز میں ہمیشہ ہم سٹارٹ ہائی کرتے ہیں اور پھر ہم سلولی نیچے آتے ہیں.
تو یہاں پر بھی معاملات جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. یہاں پر ایرانین ملٹری کیپیبلٹی کی جنگ جیتنے کی بات یہاں پر نہیں ہے, اور یہاں پر جنگ جیتنا از ناٹ ایکچولی ڈیپینڈنٹ آن ماڈرن وارفیئر. بریگیڈ صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں ماڈرن وارفیئر کے اندر جو جنگ جیتنا ہوتا ہے وہ اس بالکل جو اپیرنٹ میٹیریل ایکوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر بیسڈ نہیں ہوتا. تو یہاں پر جو ایرانین رول ہے وہ وہی ہے کہ ریزسٹ کیا جائے کنسسٹنٹلی ملٹیپل جگہوں کے اوپر. ان تمام ممالک کو بار بار اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں آئی تھنک اینڈ آئی بلیو بھی یہ کہ یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہے, لیکن میرے خیال میں اس میں ان کی منطق یہ ہے کہ ان تمام ممالک کو اس لیے ٹارگٹ کیا جائے تاکہ یہ بھی پریشر ایگزرٹ کرے امریکنز کے اوپر اپنی الائنس کی بیسس پر. اچھا, نہیں تو جو ایرانی پریزیڈنٹ کی جانب سے جو 3 مطالبات آئے ہیں, کیا ان میں سے کسی مطالبے کو مانا جا سکتا ہے یا دنیا اس پر غور کرے گی؟ دیکھیں جی, ایسے تو مطالبے کو ظاہری سی بات ہے, آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, امریکنز کبھی نہیں مانیں گے, اسرائیلیز کبھی نہیں مانیں گے. جو میں نے پہلے بات کی تھی اس وار میں ڈیسیجن میکنگ کی لیڈرشپ کی, وہاں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کون سے مطالبات مانے جائیں گے اور کون سے نہیں مانے جائیں گے. اس وار میں آپ نے بھی لگاتار دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے تیل ابیب سے, واشنگٹن سے نہیں ہو رہی. سو اگر تیل ابیب سے ہو رہی ہے تو ایرانینز جو مرضی مانگ لیں, تیل ابیب از ناٹ گوئنگ ٹو ریسٹرکٹ دیم-سیلوز ٹو اینی تھنگ. تیل ابیب سے بنجامن نیتن یاہو کسی بھی قسم کی ایرانین ڈیمانڈ کو پورا نہیں کریں گے. اچھا, بس ایک چیز اور بتائیے گا, اب کیونکہ نیٹو نے ایک میزائل انٹرسیپٹ کیا ہے جو ایران سے ترکیہ کی جانب چلا تھا, کیا نیٹو باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے؟ دیکھیں جی, نیٹو کی جب جنگ میں شامل ہونے کی بات ہے تو نیٹو میں بہت سارے ملٹیپل ممالک ہیں. کیا وہ تمام ممالک, خاص کر جو یورپین سٹیٹس ہیں اور یورپین پاورز ہیں, آپ ان کو اس فلیگ آف وار کے نیچے لا سکتے ہیں؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریپیٹڈلی جو ڈپلومیٹک ڈسکورسز ہیں اس میں آپ چیک کریں, چاہے وہ فرینچ ہیں چاہے وہ اٹالینس ہیں, اسپینش تو آؤٹ رائٹلی اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں اس وار کو. ملٹیپل سٹیٹس ادر دین برٹش بھی ایک حد تک اس میں انوالو ہونے کی بات کریں. انہوں نے یہ بات کی کہ وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو لے کر آئیں گے, لیکن اس کے بعد وہ اس بات سے بھی مکر گئے اور وہ ایئر کرافٹ کیریئر کو واپس لے گئے. یہ جو یورپین پاورز ہیں وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتی. اس کی سب سے بڑی وجہ رشیا کا یوکرین میں ان کے بیک یارڈ میں ہونا بھی ہے. سو ایک یورپین سٹیٹس کسی صورت بھی اس جنگ کا حصہ بننا نہیں چاہتی اور نہ ہی وہ بنے گی. اگر وہ بنے گی بھی تو کچھ حد تک لاجسٹکس کی حد تک, کچھ حد تک جو ٹیکنیکل سپورٹ کی حد تک, اور وہ ابھی بھی ہیں. لیکن نیٹو ایز اے فلیگ بیرر آف وار اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, دوبارہ آتے ہیں اور اس جنگ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کر رہے تھے ایران اور اسرائیل کی جنگ کی, اور اس کے اوپر ہم مزید جو ہے اس پیٹرولیم مصنوعات اور اس جنگ کے اثرات کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. بہرحمند تنگی صاحب, یہ جنگ کی وجہ سے اس میں ہار ہو یا جیت ہو, ایک خطے کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی سیاسی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں اور معاشی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. اچھا, اب امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں اور اس جنگ کو لے کے وہاں پر بہت بحث مباحثہ بھی ہے, اس پہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں امریکہ کی سیاست کے اوپر کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور دوسرا خلیج کے اوپر, خلیجی ممالک کے اوپر, کیونکہ بحرین کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی حکومت کے اوپر بے تحاشا پریشر وہاں ہم نے دیکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی سیاست کے اوپر اور خلیجی ممالک کے اندر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے اعظم چودھری صاحب, جہاں تک امریکہ کے پالیٹکس پہ اثرات کی بات آپ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ ریپبلکن جیتے گا. مڈ ٹرم الیکشن جتنا بھی ہے وہ ٹرمپ جیت جائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے کہ 2008 میں جب وہاں الیکشن ہو رہا تھا پریزیڈنشیل الیکشن, تو اس میں مکین اور اوباما الیکشن لڑ رہا تھا. تو جب الیکشن کے دوران ایز اے آبزرور میں وہاں پہ امریکہ میں تھا, اور اس کے جب مڈ ٹرم الیکشن کی بات آئی تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اوباما جیت جائے گا. دوسرا الیکشن پھر مٹ رومنی اور اوباما کا تھا, اس میں بھی آخری 2-3 دنوں میں جب وہاں پر ایک سٹیٹ میں سیلاب آ گیا, فلڈ آ گیا, اور مطلب کہ وہ آخری 2-3 دنوں میں اوباما نے الیکشن جیت لیا, ورنہ ادروائز مٹ رومنی جیت رہا تھا. پھر جب 2016 میں ٹرمپ اور جو الیکشن ہو گیا, وہ
بالکل ٹرمپ ہار رہا تھا اور جو ڈیموکریٹ تھے وہ صرف اپنے جشن کی تیاری کر رہے تھے کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن ٹرمپ کے ورکرز نے الیکشن کے دن جو رول پلے کیا تو اس سے ٹرمپ جیت گیا۔ اور اسی طرح آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سیاست پہ اثر یہ پڑے گا کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ ٹرمپ ہار جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ الیکشن جیت رہا ہے، مڈ ٹرم اچھا الیکشن۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک خلیجی ممالک میں جو جنگ کے اثرات ہے، ظاہری بات ہے کہ جب بھی خطے میں جنگ ہو تو آپ کی انفلیشن میں، آپ کی انرجی کرائسس، آپ کی پیٹرولیم کرائسس، آپ کی ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں ایک حوصلہ ہے اور ایک ہے کیپیبلٹی۔ اس وقت اگر ایران کے اندر حوصلہ ہے تو کیپیبل جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کے پاس، جیسے بریگیڈیئر کا صاحب کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ اگر جنگ نے طول پکڑ لی تو جیت پھر امریکہ کی ہوگی۔ لیکن ابھی جو 3 کنڈیشنز ایران کے صدر نے رکھے ہیں، پہلے میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جو ہماری اسلامی کنٹریز پہ جو اٹیکس کر رہی ہے نہیں ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ ابھی جو 3 کنڈیشنز ہیں، میں 3 کنڈیشن کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ ایک شرط پہ امریکہ نہیں مانے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران پاکستان کے ذریعے اور پھر چائنا، رشیا اور ترکیہ، یہ جو رول ہے یہ امریکہ کو بٹا سکتے ہیں اس پر کہ جنگ کون جیتے گا، کون ہار رہا ہے۔ لیکن یہ جو 5 کنٹریز ہے یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں اعظم چودھری صاحب کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں وزیر اعظم صاحب پہ ہیں اور اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ ہیں کہ اگر یہ دونوں اپنا جو رول پلے کرے آج تک، انشاءاللہ آگے بڑھ کے آنے والی 20-25 دنوں میں ان کا رول پوری دنیا پہ سامنے آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس جنگ کو یہ نہ صرف منیمائز کر کے بلکہ ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا بہرامند صاحب، 3 شرائط میں سے چلیں 2 شرائط تو نظر آتی ہیں وہ سخت ہیں، لیکن ایک شرط ایسی ہے کہ ایران کے اوپر دوبارہ کسی قسم کی جارحیت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تو یہ 5 ممالک جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ حالات کیسی بن جاتی ہے، اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے گا کہ کوئی ملک دیکھیں امریکہ کے تو ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ریجیم چینج کے لیے اس نے جنگ شروع کی ہے، اور وہ ریجیم چینج کرنے تک جنگ جاری رکھے گا۔ اور جنگ نے جتنے بھی طول پکڑ لی، اس سے جو ایران ہے یہ کمزور ہوتا جائے گا، اور امریکہ کی کیپیبلٹی وہ بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں بریگیڈیئر صاحب کی بات کے ساتھ میں متفق ہوں کہ پھر اگر جنگ نے طول پکڑ لی تو پھر یہ جنگ جیت کس کی ہوگی، لیکن میں جو اس کی کیپیبلٹی کو دیکھتا ہوں، اس کی پاور کو دیکھتا ہوں، ان کے پاس اسلحے کو دیکھتا ہوں، تو یہ جنگ جیت جائے گی امریکہ۔ لیکن ابھی جو لاسٹ جو کنڈیشنز ہے کہ 5 ممالک مل کے، یہ گارنٹی کوئی نہیں دے گا کہ ایران پر کوئی حملہ نہیں کرے گا یا ایران کی جو ہے اس کو چیلنج نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ ہے وہ یہ 5 ممالک ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نصرت صاحبہ، یہ جنگ جیتتا ہے یا نہیں جیتتا؟ اگر ماضی میں ہم دیکھیں، مجھے آپ اگر ایک آدھا منٹ دے دیں، جی میں جی تھوڑا سا جی ایک بات بتائیے، بھول چکا ہوں۔ جی بتائیے۔ دیکھیے نصرت بہن نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا تو بیڑا غرق کیا آپ لوگوں نے، کہ پھر آپ نے ٹرمپ کی جیتنے پر آپ نے مٹھائی تقسیم کی اور آپ نے یہ کہا کہ جس دن ٹرمپ جیت جائے گا تو دوسرے دن جو مجرم قید 804 ہے ان کو رہائی مل جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کو لفظ اس پہ استعمال نہ کرے، بلکہ آپ نے تو اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ان کا جیتنا، آپ نے مٹھائی بھی تقسیم کی، اس کی جیت کے لیے آپ نے بہت خوشیاں منائی۔ چلیں اس کا جواب میں نصرت صاحبہ سے لیتا ہوں۔ نصرت صاحبہ، اس جواب، ہم آج بھی ان کے خلاف نہیں ہیں۔ نہیں، میری عرض سن لیں، اس کا جواب آپ ضرور دیجئے تنگی صاحب کو، لیکن میرا اس پہ سوال یہ تھا کہ جنگ امریکہ جیتتا ہے نہیں جیتتا وہ بات کی بات ہے، لیکن جن ممالک کے اندر امریکہ نے جنگیں شروع کی وہاں پہ ہار جیت تو کسی کی نہیں ہوئی، لیکن وہ ملک تباہ ہو گئے، چاہے عراق ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ شام ہو، جہاں بھی افغانستان ہو، وہ ملک تباہی کے دھانے پر پہنچ گئے۔ کیا امریکہ کا یہی پلان ہے کہ ایران کو اسی طرح تباہی کے دھانے پر پہنچا کے ایران کا جو تیل ہے یا وہاں کی جو معدنیات ہے اس پہ قبضہ کر کے اور ایران کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ ایگزیکٹلی یہی کچھ ہے، وہ یہی چاہتے ہیں۔ ہر ملک میں جہاں پہ بھی گئے ہیں، آپ دیکھ لیں عراق کے اوپر کس قسم کے الزام لگائے گئے کہ برٹش وہاں پہ ایک انویسٹیگیٹر تھا، اس نے آ کے بتایا ہم نے کچھ نہیں پایا اس طرح کی کوئی چیز،
تو اس کی بات نہیں مانے گی جس پہ اس نے اپنی نس کاٹ کے وہ جنگل میں چل پڑا اور مر گیا پھر اس کے بعد. تو یہ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. یہ کون سی تباہی نہیں کی مجھے بتائیے. صدام نے اگر ٹھیک ہے اپنے لوگوں کے اوپر کوئی ظلم کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا تو وہ چیز الگ ہے, لیکن کیا وہ ملک ترقی نہیں کر رہا تھا؟ لیبیا کو دیکھیں, ہر چیز وہاں پہ مفت تھی, پانی مفت ہے, گھر کا کرایہ مفت ہے, پھر جو بنا رہا ہے مکان اس کو 50% دے رہے ہیں, جو شادی کر رہا ہے اس کو 50% دے رہے ہیں, جو جی بالکل. اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کو 50% دے رہے ہیں. ہر چیز اس نے قذافی نے آسان کر دی تھی. لیکن جب یہ آتے ہیں تو اس طرح کے کرائے کے لوگ آ جاتے ہیں اس کے خلاف, اور کس طرح اس کی موت ہوئی بیچارے کی, کہ اس کے اوپر خوشیاں لوگ منا رہے تھے قذافی کے. تو ایگزیکٹلی ان کا یہی پلان ہے, جس طرح انہوں نے ابھی اغوا کیا صدر کو وینزویلا کے اور اس کی بیوی کو, اور اس کے بعد لا کے وائس پریزیڈنٹ کو بٹھا دیا وہاں پہ اور ان سے کہا کہ آپ ہماری بات مانیں گی. ان کا جی بالکل مانیں گے. کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی ہمت کریں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے؟ اور 3 پتہ نہیں کتنے % آئل جو ہے وہ وینزویلا میں. اسی طرح ایران کے پاس جتنا آئل ہے, یہ سارے ڈرامے ہیں. صرف ان کو آئل چاہیے, اس کے علاوہ معدنیات چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. ہم نے تو ٹرے میں سجا کے دے دیا نا انہیں, ہم نے تو کہا کہ ہماری یہ چیزیں. اچھا, یہ جو بیرامن صاحب نے بات کی ہے, بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی واقعی بڑی خوش تھی کہ ٹرمپ آئیں گے تو شاید پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. حرج ہے؟ لیکن جس طرح انہوں نے فیصلے بدلے ہیں پوری دنیا کے لیے, صرف ہمارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے, وہاں پاکستانیوں نے ان کو ووٹ دیے, اس قدر مسلمانوں نے ووٹ دیے تھے کہ یہ جنگ کے خلاف ہے, یہ جنگ کے خلاف ہے. رہائی سب سے کے لیے آپ امپورٹنٹ خوش چیز تھے. کسی تھے. تو رہائی کے لیے کیوں خوش نہ ہو؟ بے قصور آدمی کو ڈالا ہوا ہے اندر جیل کے, شرم نہیں آ رہی اس قسم کی بات کرتے ہوئے آپ کو؟ تو ٹرمپ کے ذریعے آپ اس کو رہا کیسے کروا سکتے ہیں؟ اس کے ذریعے نہیں کروانا تھا. جو بندہ کہہ دے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں عدالتوں کے تھرو آؤں گی, اس سے نہیں آپ فرق کی پڑ رہا. ریکارڈ پہ ہے لوگوں کی چلے ہمارے لوگوں نے کہہ دیا ہوگا, ہمارے تو لوگ سارے کے سارے کمپرومائز ہیں. نصرت صاحبہ, کوسا نے کہا تھا. نصرت صاحبہ ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس کوسا کون ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کا آ گیا یہاں پہ آ کے, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا منوانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس سے نہیں فرق پڑ رہا, اس سے نہیں فرق پڑ رہا. یہ سارے کمپرومائز ہیں. اور خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں عدالتوں کے تھرو آؤں گا. حالانکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم حلیمہ بہن ہے ان کی, سگی بہن. وہ تو آپ لوگوں کو نہیں مانتے, وہ تو پی ٹی آئی کو نہیں مانتے, پوری پی ٹی آئی کو نہیں مانتے. اچھا, یہاں پہ بحث ہمارا ٹاپک کسی اور جانب جا رہا ہے. بیرامن صاحب, ہمارا ٹاپک کسی اور جانب جا رہا ہے. جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے, حلیمہ خان صاحب کا معاملہ ہے, دیکھیں اس میں اگر ہم ماضی میں جائیں تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ, بینظیر صاحبہ, پھر کلثوم نواز صاحب, نہیں کلثوم نواز صاحبہ, مریم نواز صاحبہ, انہوں نے بھی رہائی کے لیے انہوں نے تبادہ کی ہوئی ہے. کہ میں پی ٹی آئی کو مانتے نہیں ہوں. ہاں, پی ٹی آئی والی کمپرومائز ہے, وہ چاہتے نہیں ہے کہ عمران باہر نکلے. جس چیز کے لیے وہ ایفرٹ کر رہی ہے وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی کے. اچھا, ہم دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. یہ اسٹیٹس آف ہورمز, اس کا اس وقت کون سنسیئر ہے اس انسان کے ساتھ جو کہ اپنی عوام کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے 290 دن. کہہ رہی کہ میں سنسیئر ہوں, باقی پوری پی ٹی آئی سنسیئر نہیں ہے. نصرت صاحبہ, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور میں ٹاپک پہ دوبارہ آنا چاہتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, اسٹیٹس آف ہورمز کے اوپر اس وقت دوبارہ وہاں پہ کچھ جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور ایران نے کل وہاں پہ ایک تھائی لینڈ کے جہاز کو نشانہ بھی بنایا تھا, جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر رکاوٹ آئی. کیا خیال ہے کہ یہ اب نئے ہرمز جو ہے وہ کھلنے جا رہی ہے, یا جو رشیا کا تیل ہے اب اس خطے کے اندر اسی کو یہاں پہ فروغ ملے گا؟ دیکھیں, ابھی جو صورتحال ہے, جس طرح سے آن گراؤنڈ ہے, اس سے لگتا نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بہت جلدی کھلے گی. اور اس میں جو بھی شپنگ کی کوشش کرے گا ڈیفینیٹلی اس کو ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گا. اس لیے رشیا کی اہمیت جو ہے ابھی بڑھ گئی ہے اس سچویشن میں, اور امریکہ نے بھی الاؤ کر دیا کہ رشیا کی جو رشیا سے تیل جو ہے وہ ممالک خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ امریکہ نے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی جو ہے اس کے جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی ہے, اور انہوں نے اپنے اسٹریٹجک ریزرو سے 400 ملین بیرل آئل جو ہے وہ ریلیز کرنے پہ رضامندی ظاہر کی ہے.
تو یہ 400 ملین بیرل آئل جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً اگلے 20 سے 21 دن تک جنگ کو اس طرح سے مطلب جنگ چلتی بھی رہے تو انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں ان کو بہت زیادہ ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دے گا اور ایک سٹیبلٹی اس میں رہے گی. 21 دن کے بعد کیا ہوگا پھر وہ ہم اس ارینجمنٹ کو دیکھیں گے. تو مطلب ایسی مووز کی جا رہی ہیں امریکہ کی طرف سے بھی اور باقی بھی جو کنٹریز ہیں دنیا کے، کہ دنیا کے اندر کم از کم آئل کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ اتنی سیریس نہ ہو جائے کہ یہ ڈسرپٹ کر دے ورلڈ اکانومی کو. البتہ جو ایل این جی ہے اس کے سلسلے میں پرابلمز ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی ان کو کچھ کرنا پڑے گا. بہرحال ابھی یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہورمز کے بہت جلدی کھلنے کے جو امکانات ہیں وہ نہیں ہیں، اور یہ ایک اسٹریٹ آف ہورمز کا بند رہنا یا کھلنا یہ ایک بہت بڑی میجر، یہ میں کہتا ہوں کہ انڈیکیشن ہوگی، یہ جو اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرے گی کہ امریکہ کا کنٹرول جو ہے اس جنگ کے اوپر وہ کتنا ہے. اگر امریکہ جو ہے وہ اس کو اسٹریٹ آف ہورمز کو کھلوا نہیں پاتا تو وہ امریکہ کی ویکنس کو بھی ظاہر کرے گا، ایکسپوز کرے گا اس جنگ میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس لیے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے اس وقت امریکہ کی یہ بہت ایفرٹ ہوگی کہ اس کو کھولا جائے کسی طریقے سے، اور اس کے لیے ابھی جو مجھے لگ رہا ہے وہ پروبیبلی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں جو کہ شروع ہو گئی ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ابھی ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈرون اڑانے پہ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ ٹوائے ڈرون ہو یا کوئی دفاعی ڈرون کس قسم کا ہو، ہر ڈرون پہ پابندی ہے. لیکن ابھی خبر آئی ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک فیض آباد کے قریب اور ایک سیکٹر I-8 کے اندر 2 ڈرون وہاں پہ اڑ رہے تھے جنہیں ہماری سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ گرایا ہے. اچھا، یہ اس خبر کی کیا حقیقت ہے، اور کیا یہ پاکستان کے اندر اس قسم کے اگر ڈرونز آتے ہیں تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا افغانستان ملوث ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹیررزم آرگنائزیشنز ملوث ہو سکتی ہیں، یا کیا فیکٹر ہو سکتا ہے اس میں؟ جی، میں نے بھی یہ خبر سنی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ تلا گنگ میں بھی ڈرون جو ہے وہ سپاٹ ہوا ہے. اچھا. تو یہ اطلاعات یہ ہے کہ افغانستان کے پاس لانگ رینج ڈرونز جو ہے وہ بھی آ گئے ہیں جو تقریباً 300-400 کلومیٹر تک آپریٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پروبیبلی، اب یہ تو تحقیقات آگے ہوں گی تو پتہ چلے گا، اس پہ لکھا ہوا یہ ہے، وہی ڈرونز ہیں جو کہ بریگیڈیئر صاحب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یو وی ایس برانڈ ہے. کوئی یہ کون سا برانڈ ہے یہ ڈرون کا؟ یو وی ایس. آئی ڈونٹ نو یو وی ایس کیا. یو تو ان آرمڈ ہو سکتا ہے، ان مینڈ، اور وی وہیکل ہو سکتا ہے. اب ایس آئی ڈونٹ نو آگے اچھا، کیا یہ ہے، کیونکہ بہرحال یہ اس کی کافی ساری تفصیلات آ جائیں گی سامنے ہمارے پاس. وہیکلز ہوتے ہیں. ہاں، اب ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنا باسم صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ اس جنگ کے اندر اب آپ مزید آگے فردر کیا اس کو، کوئی جو ابھی جو کہہ رہے تھے تنگی صاحب کہ یہ تیسری عالمی جنگ نہیں بنے گی، لیکن جس طرح تمام ممالک اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی نئی اس کے اندر شمولیت نظر آتی ہے، جس طرح نیٹو شامل ہو گیا، جس طرح آذربائیجان کو شامل کر لیا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں یوکرین شامل ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ پھیل نہیں رہی؟ دیکھیں جی، جنگ تو پھیل رہی ہے، اور وہ ظاہری سی بات ہے، اس کی وجوہات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس کی وجوہات سینٹرالٹی آف پاور کا نہ ہونا ہے، کہ کوئی ایک سنگل یونیلیٹرل پاور یہاں پر ایسی موجود نہیں ہے کہ جو تمام سٹیٹس کو ان کو روک سکتی ہے، کوئرس کر سکتی ہے، دبا سکتی ہے کہ بھائی آپ یہ نہیں کریں، آپ یہ نہیں کریں. ایرانینز اس وقت جو ہے وہ ایک خودکش حملے والی سچویشن میں آ چکے ہیں. انہوں نے جس طرح سے دے لاسٹ دیئر لیڈرشپ، جس طرح سے انہوں نے اپنے کی ملٹری انفراسٹرکچر دے لاسٹ اٹ، تو یہاں پر ان کے پاس صرف اور صرف کیوس کو بڑھانے کی کیپیبلٹی موجود ہے، اور وہ اتنی کوئی خاص ڈیفیکلٹ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو اپنا جی سی سی ممالک ہیں وہاں پر ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز کی کیا حالات ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. تو وہاں پر اس طرح کے سیناریو میں کاسٹ آف وار بڑھانا ایرانینز کے لیے بڑا آسان ہے. یہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ کسی انداز سے آیا اگر امریکنز اسرائیل کے اوپر کسی قسم کی لیوریج کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کر پائیں گے، لیکن اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ جنگ
کچھ بہتری کی طرف آئے. ٹھیک اس ہو کے گیا. ساتھ ساتھ جو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک ٹرسٹیبل تھرڈ پارٹی، وہ تھرڈ پارٹی کہ جو ایرانینز کو اس چیز کی گارنٹی دے سکے کہ اگلی بار اگر حملہ ہوگا تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. ایسی تھرڈ پارٹی اگر کوئی بیچ میں آتی ہے تو آئی ایم ویری شیور کہ ایرانینز اس کے اوپر یقین بھی کریں گے اور وہ ٹیبل ٹاک کی طرف آنا بھی چاہیں گے. ٹھیک ہو لیکن گیا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایرانینز ول نیور گو فار اینی سارٹ آف ڈپلومیٹک ٹاکس. ٹھیک ہو گیا. بیرحمد صاحب، پاکستان میں پہلے معیشت کے اوپر بہت دباؤ ہے، اب تیل کی وجہ سے اور زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم پرائسز ہیں، جس طرح پہلے 55 پہ بڑھایا گیا، وہ عوام کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. کیا آئندہ پھر کوئی اس کی قیمتیں بڑھانے جا رہی ہے حکومت؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، تو حکومت اس کی ترسیل کو کس طرح انشور کرے گی؟ اعظم چودھری صاحب، جب بھی خطے میں جنگ چڑھ جاتی ہے یا دو ممالک کے درمیان، تو ظاہری بات ہے صرف پیٹرولیم کی نہیں بلکہ انفلیشن بھی بڑھ جاتی ہے، انرجی کرائسس بھی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس دن پرائم منسٹر صاحب کی جو فیصلے آئے ہیں، میرے خیال میں ان فیصلوں پہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جائیں تو یہ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں، میں ایز اے پاکستان مسلم لیگ نون کے ریپرزنٹیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے آج کے لیے یا کل کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان کے میں جو وزراء کے خرچے ہیں، بیوروکریٹس کی جو خرچے ہیں مختلف ہیڈز میں، مختلف سیکٹرز میں، یہ میں سمجھتا ہوں آخر کہ پہ آپ ہمارے نے ملک کی بہتری تب آ سکتی ہے. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس کے سیاستدانوں کے اخراجات ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی توجہ دینی چاہیے حکومت کو. آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم نے کوشش کی جنگ کے اوپر بھی اور جنگ کی وجہ سے دنیا کے اوپر مرتب ہونے والے اثرات اس کے اوپر بات کرنے کی. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ.